أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 تا 116 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شان واز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 اور 116 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے. یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یعنی اب تک چونکہ واضح یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار جائز نہیں، اس لیے جن لوگوں نے اس سے پہلے کسی مشرک کے لیے استغفار کیا ان پر کوئی گرفت نہیں ہوتی. منافقین کی مذمت اور سستی سے رہ جانے والے مسلمانوں کی معافی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی اس کثرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش دی جا رہی ہے جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں خندہ پیشانی کے ساتھ تبوک کی مہم میں حصہ لیا. ان میں بھی اکثریت تو انہی کی تھی جن کے دل میں جہاد اور تعمیل کا حکم کا مضبوط جذبہ تھا، اور وہ ان مشکل حالات کو خاطر میں نہیں لائے تھے. البتہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ شروع میں ان مشکلات کی وجہ سے ان کے دلوں میں وسوسے آئے، لیکن آخرکار انہوں نے دل و جان سے اس مہم میں حصہ لیا. اس دوسری قسم کے حوالہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ جب کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں. یہ ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے جن کے بارے میں اس سے پہلے آیت نمبر 106 میں فرما دیا گیا ہے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے اللہ حجت کے بغیر عذاب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریمہ اور حکمت عادلیہ سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیج کر حجت ختم نہیں کر لیتا، اس کی گمراہی کے لیے انہیں چھوڑ نہیں دیتا، جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ اہل سمود کو ہم نے ہدایت دی. مجاہد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن سے مشرکین کے لیے ترک استغفار کے بارے میں خاص ہے، اور ایسے مومنوں کے لیے اللہ کی اطاعت اور
معیشت کا فعل عام ہے، یعنی کہ تم اپنی مرضی کے مختار ہو، اپنی مرضی سے اطاعت اختیار کرو، معیشت اختیار کرو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ بھی دو، لیکن ترک استغفار کا بیان عمومی نہیں بلکہ مخصوص ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے اموات مشرکین کے لیے استغفار کرو تو یہ ضرور ہے کہ اللہ تمہیں گمراہ قرار دے، جبکہ اس نے تم کو ذاتی حد تک ہدایت کی توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی عزت بخشی، حتیٰ کہ تم کو منہیات سے روک دیا گیا اور اس سے باز رہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ ان منہیات کی کراہیت اور ممانعت بیان فرمائے، اللہ اکبر، اور ان کی طرف جھک پڑو۔ وہ کیوں تم پر ضلال و گمراہی کا حکم لگائے؟ اس لیے اطاعت اور معیشت تو امر اور نہیں ہے، تعلق رکھتے ہیں جو ایمان ہی نہ لایا ہو اور نہ ہی وہ باز رہا ہو، اللہ اکبر۔ اور اس کو حکم کے انجام دہی کے متعلق مطیع اور ممنوع اور ارتکاب سے عاری کہہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا یہ قول اور مالک الملک ہے، زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مشرکین کفار سے قتل کی تحریض ہے، اور یہ کہ انہیں اللہ کی مدد کا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر ان کا کوئی بھی